بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے پیروں تلے زمین کھسکنے لگتی، مضبوط اور سخت چٹانیں لرزنے لگتی، زمین چنگاڑتی ہوئی معلوم ہوتی اور انسانوں کوے چھپنے حتیٰ کہ کھڑے رہنے کو بھی جگہ نہ ملتی۔ زلزلے قدرت برتر ذات کا غضب کہلاتے۔ یوں صحرا میں بسی ظاہری اور باطنی دنیا میں کسی کو تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی کہ انسان سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت وجود رکھتی ہے۔ آپ اپنی سہولت کے لیے اسے آج کے حساب سے قدرتی اصول یا پھر کوئی ماں فوق الفطرت طاقت سمجھ لیں، مگر چھٹی صدی عیسوی میں دونوں میں ہی کوئی فرق نہیں تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ جو جوان طاقتوں سے منکر ہو یا علیحدہ کر دیا جائے تو ایسے شخص کا اس جہان میں چل پانا مشکل تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کر جام پر ہو پائیں گے جب ان کی ساری دنیا جس سے وہ واقف تھے یکدم چھن جائے گی؟ بغیر کچھ بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ان کی اس چھوٹی سی دنیا سے نکال دیا گیا۔ 5 سال کے کم سن بچے کو اپنے بہن بھائیوں سے جدا کر کے پہاڑوں کے اس پار ایک ایسے شہر میں لا کر چھوڑ دیا گیا جو ان کے نا گفتہ با الفاظ میں غیر اجنبی ملک جیسا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کرنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں، خود حلیمہ تھیں، ماں جس کی گود میں انہیں اس دنیا کی پہچان ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بی بی حلیمہ کے ہاں واپس مکہ آ رہے تو پھر جتنا ہم جانتے ہیں انہیں اپنے رضائی خاندان کو دوبارہ دیکھنے کا موقع 50 سال بعد میسر آیا۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک واپس مکہ پہنچا گئیں۔ روایت میں ہے کہ اس کی بابت ایک واقعہ مشہور ہے۔ ابن اسحاق بی بی حلیمہ کی زبانی یہ بیان منسوب کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا رضائی بھائی خیموں کی پشت پر بھیڑوں کے پاس تھے۔ رضائی بھائی ہانپتا ہوا آیا اور بتایا سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمیوں نے قریشی کو زمین پر لٹا کر پیٹ کو چاک کر لیا ہے اور اس کی آنتوں کو دھو رہے ہیں۔ یہ سن کر سب دوڑ کر خیموں کی پشت پر گئے۔ ہم نے اسے وہیں کھڑا پایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ شوق و سرخ ہو کر دمک رہا تھا۔ میں نے اس کو بازو میں اٹھا لیا اور پوچھ گچھ کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 2 آدمی آئے اور مجھے زمین پر لٹا دیا، پھر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں نامعلوم کیا تلاش کرتے رہے۔ اس واقعے کی 2 مزید روایات ہیں۔ یہ دونوں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بالغ عمری میں منسوب ہے۔ پہلی روایت میں وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی، مگر کہتے ہیں کہ 2 آدمی میری طرف آئے، انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے سنہری پیالے اٹھا رکھے تھے جو برف سے لبریز تھے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹا کر پیٹ چاک کیا اور میرا دل باہر نکال کر کھول دیا۔ دل میں سے سیاہ رنگ کا ایک قطرہ الگ کر کے نکال کر دور پھینک دیا، پھر دل کو برف سے دھو دیا یہاں تک کہ یہ پاک و صاف ہو گیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔